ہم وہاں سے گزرے تو ہمیں گدھوں جیسی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گدھے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کیسی آوازیں ہیں اور یہ کس کی ہے؟ تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایک آدمی ہمارے قریب رہا کرتا تھا، جب اس کی ماں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ شخص اپنی ماں کو جھڑک کر یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ گدھے کی طرح ماں کیوں چیختی ہو؟ لہٰذا جب وہ شخص مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی سی آوازیں آتی ہیں۔ یہ واقعہ ابن ابی دنیا سے ہے۔ اور اسی طرح ابن ابی دنیا سے ایک اور واقعہ ہے کہ عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ مدینہ کا ایک شخص تھا، اس کی ایک بہن ایک کونے پر پڑی رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی اور وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے اکثر آیا کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ عورت مر گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بھائی کو یاد آیا کہ قبر میں میری کوئی چیز گر گئی ہے، چنانچہ ایک شخص کو ساتھ لے کر قبر جو اس نے کھودی تو وہ گری ہوئی چیز اسے مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، دور ہٹ جاؤ، ایک نظر اپنی بہن پر تو ڈالوں کہ بیچاری قبر میں کس حال میں ہے۔ قبر کی ایک اینٹ اس نے الگ کی تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس شخص نے ڈر کر فوراً اینٹ اسی جگہ پر قبر پر رکھ دی اور گھر آ گیا۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ اس کی ماں نے پوچھا کہ قبر میں تمہاری بہن کا کیا حال ہے؟ وہ شخص بولا کہ ان کا حال نہ پوچھیں، وہ تو ہلاک ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی تھیں کہ ان کی قبر میں نے آگ دیکھی ہے؟ ماں نے کہا کہ وہ نماز دیر سے پڑھتی تھی اور اکثر نماز بغیر وضو کے بھی پڑھ دیتی تھی اور پڑوسیوں کے دروازے پر چھپ کر اور کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی، لہٰذا اس کی قبر میں آگ کا عذاب تم نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح مرثد بن حشب سے روایت ہے کہ میں یوسف بن عمر کے ہاں تھا، ان کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا ایک گال یعنی رخسار پر لوہے کی طرح سخت تھا، یعنی اس کا ایک گال لوہے کی طرح تھا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ مرثد کو بھی اپنی آنکھوں دیکھا حال واقعہ سنا دو، جو تم نے واقعہ دیکھا اور تمہارے گال پر یہ نشان کیسے بنا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب میں نوجوان تھا اور میں گناہوں کی پرواہ ہی نہ کیا کرتا تھا، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور طاعون کے زمانے میں میں نے سوچا کہ سرحد پر چلا جاؤں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ قبریں